کنٹمپری پاکستانی لیفٹ کی سیاست جس میں طبقہ، جنس اور قوم کی سیاست کے اوپر خاص طور پہ ہم نظر ڈالیں گے. ہمارا آج کا موضوع تو یہ ہے، اور اس موضوع کو رکھنے کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ طبقے، جنس اور قوم کی بنیاد پہ جو سیاست ہو رہی ہے اس کے درمیان بھی ہمیں کوئی ڈائلاگ نظر نہیں آتا. اس کے اندر جو ڈسکنیکٹ ہے، ایکچولی عوامی ورکرز پارٹی کو بنانے کا ایک بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ سماج کے اندر جو مزاحمتی سیاست ان رنگوں میں ہوتی ہے، ان کے درمیان جو علیحدگی ہمیں آج کے دور میں نظر آتی ہے، اس علیحدگی کو ختم کر کے ان تمام مزاحمتی سیاست کو، اس کو جوڑنا، یہ ہمارا ایک بنیادی سیاسی فریضہ ہے. تو اگر آج ہم یہ بات رکھ رہے ہیں تو اس بنیادی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو تسلیم کرتے ہوئے اور اس کو تبدیل کرنے کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ بات کر رہے ہیں. اس ڈسکنیکٹ کی کیا وجوہات ہیں، اس کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ آج کلاس کی پالیٹکس، جینڈر کی پالیٹکس اور قوم کی پالیٹکس علیحدہ علیحدہ ہیں یا جدا ہیں. اس کے اوپر ظاہر تفصیل سے تو ہمارے پینلسٹ بات کریں گے، لیکن ایک تو بنیادی وجہ جو کہ ہمیں کم از کم نظر آتی ہے اور تاریخی طور پہ درست بھی ہے کہ جب لیفٹ کمزور ہوا، یعنی کہ لیفٹ وہ قوت تھی جو کہ ان تمام مزاحمتی سیاستوں کو اور تحریکوں کو جوڑتی تھی، جب لیفٹ کمزور ہوا تو ہمیں ان میں ڈسکنیکٹ بڑھتا چلا گیا. لیکن اور بھی وجوہات ہیں، اس میں صرف لیفٹ کی کمزوری اس کی وجہ نہیں ہے. اس کا ایک بہت بنیادی پہلو یہ بھی ہے کہ طبقے اور جنس اور قوم کی بنیاد پہ جو سیاست ہوتی ہے اور ہو رہی ہے، جن حالات میں ہم آج ہیں وہ پہلے کے حالات سے کافی مختلف ہیں. تو جو گراؤنڈ ریالٹیز کے اندر معاشی تبدیلیاں ہیں، سماجی تبدیلیاں ہیں، سیاسی تبدیلیاں ہیں، ان تبدیلیوں کی وجہ سے بھی کلاس پالیٹکس، جینڈر پالیٹکس اور قوم پرستی کی نوعیت جو ہے وہ تبدیل ہوئی ہے. اور اگر ہم شروع کریں، کیونکہ سارے دوست ایک ایک پہلو پہ بات کریں گے، تو اگر ہم شروع کریں طبقاتی سیاست سے، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آج کی طبقاتی سیاست میں جو ایک زمانے میں ٹریڈ یونینز کا ایک خاص مزاحمتی سیاسی کردار تھا، وہ ہمیں آج نظر نہیں آتا. اگر ٹریڈ یونینز کی سیاست ہمیں نظر آتی بھی ہے تو ٹریڈ یونینز آج کافی حد تک کوآپٹیڈ ہمیں نظر آتے ہیں، اور لارجلی خاموش، منظر عام پر ان کی سیاست اس طرح سے نظر نہیں آتی. ہاں، وہ مزدور حلقے جو کہ مڈل کلاس، یعنی کہ جو مڈل کلاس کے مزدور ہیں، ٹیچرز ہو گئے، ڈاکٹرز ہو گئے، نرسز ہو گئے، وہ سیاسی طور پہ زیادہ ویزیبل نظر آتے ہیں. لیکن ان کے اندر بھی جو سیاسی رجحان آج ہمیں بطور لیفٹسٹ نظر آتا ہے، وہ لارجلی سسٹم کے اندر ایک اپنا حصہ بڑھانے کی سیاست ہمیں نظر آتی ہے. اس کے اندر جو ایک زمانے میں اینٹی سسٹمک یا اینٹی کیپٹلسٹ سیاست تھی یا رنگ تھا، وہ آج ہمیں نظر نہیں آتا. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم لیڈی ہیلتھ ورکرز یا ڈاکٹرز یا ٹیچرز کی مزاحمت کو اور ان کی تحریکوں کو ڈسمس کرتے ہیں، بالکل بھی نہیں. لیکن بہرحال ان کے کیریکٹر کی ہم نشاندہی تو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کہ ان کی سیاست کا نیچر تبدیل ہوا، ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ مثلا ٹریڈ یونین ممبرشپ بذات خود گری ہے، اور شاید میں غلط ہوں، آپ اس کی تصدیق کر لیں، لیکن اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کلاس پالیٹکس کی نوعیت تبدیل ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ کلاس سٹرکچرز خود تبدیل ہوئے ہیں. نئے کلاسز ابھرے ہیں، نئے طبقات ابھرے ہیں. بہت سارے وہ لوگ جو کہ اپنی محنت بیچتے ہیں وہ ٹیکنیکلی مزدور کہلاتے ہی نہیں. مثال کے طور پہ بیشتر جو ہمارا محنت کش طبقہ ہے وہ فارمل امپلائڈ سیلریڈ مزدور نہیں ہے، یا تو وہ انفارمل سیکٹر کے اندر موجود ہے، یا جس کو ہم سیلف امپلائڈ کہتے ہیں وہ ہیں، یا ہمارے گھروں کے اندر محنت کرنے والی خواتین ہیں جن کو ہم ہاؤس وائفز کہتے ہیں. محنت تو وہ بھی کرتی ہیں لیکن وہ ان پیڈ ڈومیسٹک ورک کے چونکہ زمرے میں آتا ہے تو ٹیکنیکلی وہ مزدور کہلاتی نہیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ کلاس، طبقہ اور طبقاتی ساخت اس معاشرے کی بھی بہت بدلی ہے، جس کی وجہ سے شاید بہت ساری جو تبدیلیاں کلاس پالیٹکس کے اندر رونما ہوئی ہیں. اس سے قطع نظر کہ لیفٹ کی اپنی کمزوریاں اپنی جگہ، لیکن یہ جو زمینی حقائق ہیں جو کہ تبدیل ہوئے ہیں،
یہ ظاہر ہے کلاس پالیٹکس کی نوعیت کو جو ہے متاثر کرتے ہیں، اور اسی پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے میں اکبر زیدی سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنی بات رکھیں۔ بہت شکریہ عالیہ۔ دوستوں، پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ دیر ہو گئی، اور میں یہ بھی پی آئی اے کی وجہ سے تھا، لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر پی آئی اے پرائیویٹائز ہو جائے گا تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو یہ لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کام نہیں کرتی، سرکاری شعبے میں ہے، اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے، تو یہ ایک الگ بحث ہے۔ دوسری بات جس کی مجھے شروع سے ہی معذرت کرنی چاہیے، بہت ممکن ہے آپ بہت سارے لوگوں کو میری باتیں پسند نہیں آئیں گی، لیکن میں اس کا عادی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بحث کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور عاصم کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ ہماری کافی عرصے سے یہ بات چیت ہوتی رہی ہے، اور عالیہ نے بہت اچھی طرح اس کا ایک خلاصہ پیش کر دیا تھا، جو باتیں ہم کرتے آئے اور کہنا چاہ رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ۔ میں بنیادی طور پہ پڑھاتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں۔ میں آپ جیسے بہت سارے لوگ ہیں ویسا سیاسی کارکن نہیں ہوں، مجھ میں نہ وہ صلاحیت ہے نہ اہلیت ہے، خواہش ضرور ہے، لیکن میں اس طرح کے کام کر نہیں سکتا۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کروں، لکھنے کی کوشش کروں، بتانے کی کوشش کروں۔ تجزیہ نگار میں اپنے آپ کو نہیں کہوں گا، وہ آج کل ٹی وی پہ ہی استعمال ہوتی ہے کس طرح، تو لیکن میں تحقیق کرتا ہوں، میرا کام یہ ہے پڑھانا اور تحقیق کرنا۔ اب میں نے آپ سے معذرت اس لیے پہلے سے ہی مانگ لی اور کر لی، وہ اس وجہ سے کہ کچھ چیزیں میں ایسے کہوں گا جو شاید آپ کو ذرا چبھیں اور عجیب سی لگیں، اور آپ کہیں گے یہ کیوں کہہ رہے ہیں، کہ آپ کی عوامی ورکرز پارٹی، جس میں سے شاید آپ لوگ بہت سارے جس سے منسلک ہیں، یا ایک رشتہ بنتا ہے، میرا بھی بنتا ہے اگرچہ میں عوامی ورکرز پارٹی کا ممبر نہیں ہوں، لیکن ہمارے دوست ہیں، ایک سوچ ہے جس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اس طرح کی ترقی پسند سوچ کو سپورٹ کرتے آئے ہیں کئی سالوں سے۔ لیکن بنیادی میرے لیے مسئلہ یہ بنتا ہے کہ سمجھنے کی کوشش یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو ہم ترقی پسند لوگ کہتے ہیں، پروگریسوز ہیں، جو بائیں بازو کے لوگ ہیں، ہم چند سو ہیں یا چند ہزار ہیں، اس سے زیادہ کیوں نہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ معروضی حالات ہیں ایسی؟ کیا ہماری اپنی تنظیم کی شکلیں ایسی ہیں کہ ہم اس طرح کی سیاست نہیں کر سکتے؟ آج عالیہ نے میرے خیال کافی ساری چیزوں کی نشاندہی بھی کی تھی، تو اس پر ذرا بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نہ 70 کی دہائی ہے، نہ 60 کی ہے، نہ 80 کی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے ہمارے پرانے ساتھی، انقلابی ساتھی، کمیونسٹ پارٹیوں کے ساتھی، کسان مزدور تحریکوں کے ساتھی، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ وہی دور ہے اور اب دوبارہ سے ہم اکٹھے ہو جائیں گے اور دنیا کے کیا پاکستان کے اور پاک پٹن کے مزدور ایک ہو جائیں گے۔ اب وہ بات بدل گئی، اب وہ اس طرح کے مزدور نہ رہے ہیں، نہ وہ ایک جگہ متحد ہونے کے لیے تیار ہیں، ان کے ایشوز بھی بدل گئے۔ تو یہ میرے خیال ہے یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ دنیا بھی تبدیل ہوئی ہے، پاکستان بھی تبدیل ہوا ہے، ہماری سیاست بھی تبدیل ہوئی ہے۔ ایک چیز جس کو چاہے ہم اچھا کہتے تھے یا صحیح طرح شاید سمجھتے بھی نہیں تھے، جس کا نام سوشلزم تھا، اب اس کا بھی اس طرح کا وجود نہیں رہا، شاید بالکل ہی وجود نہیں رہا جو جس طرح آج سے 30 سال پہلے تھا۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے جو ہمیں تسلیم کرنی چاہیے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں اور ان چیزوں پر غور کریں، پھر بات سمجھ آتی ہے، پھر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں حقائق ہیں کیا، پاکستان میں، دنیا میں ترقی پسند جو تحریکیں ہیں اس میں تبدیلی کس طرح کی آ رہی ہے، اور وہ تبدیلی جس طرح کی آ رہی ہے یا وہ کیوں نہیں اب کامیاب رہتی۔ ہندوستان میں 100 سال سے کمیونسٹ پارٹیوں کی تحریک چلتی آ رہی تھی، اب آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کا وجود بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک کچھ ماؤسٹ دھڑے رہ گئے، کچھ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے اب ان کی سیٹیں بھی نہیں ہیں، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا بالکل ختم ہو گئی ہے۔ کچھ تبدیلی آئی ہے بنگال میں، جو کبھی بھی ہمیشہ جہاں مارکسسٹ حکومت ہوتی تھی، اب وہاں پہ جا کے بالکل فرق طرح کی حکومت آئی۔ اب ہو سکتا ہے دوبارہ کچھ پیش رفت ہو، لیکن یہ بھی ہمیں ماننا چاہیے کہ ہمارے خطے میں بھی اس طرح کی تبدیلیاں آئی ہیں، جس کی شاید بنیاد جو معروضی حالات ہیں دنیا کے، ہماری سوچ کے، تو ان کو سامنے رکھنے کی کوشش کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی تبدیلی جو جس بات کی طرف میں نشاندہی کروں گا کہ 60-70 کی دہائی کے بعد سے اب 2016، 2020، 2025 میں پاکستان میں کیا 3-4 بہت بنیادی تبدیلیاں آئیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے جو ریسرچ کرتے ہیں، جو ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں، وہ یہ بتانے لگ گئے ہیں کہ پاکستان میں بلوچستان کے علاوہ، اور اس میں میں جب پاکستان کا لفظ استعمال کروں گا، یہ میں خاص طور پہ ذرا آپ کہتے ہیں کہ
ذرا ہچکچاہٹ کے ساتھ کروں گا، کیونکہ جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، سندھ میں، کراچی میں، فیصل آباد میں یا دوسرے علاقوں میں، ہر جگہ مختلف طرح کی سیاست ہوتی ہے، مختلف طرح کی ارتقا ہوئی ہے چیزوں کی، سیاست کی، افراد کی، تنظیموں کی اور معاشرے کی میں فرق بھی پایا جاتا ہے. تو میں ایک بہت آسانی سے اس کو پاکستان ان انورٹڈ کامرس کا لفظ دے رہا ہوں، جس میں شاید بلوچستان کو شامل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے کچھ خاص وجوہات ہیں، شاید کوئی اور اس میں سے شاید روشنی ڈالے. لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے پاکستان میں پچھلے 20-30 سالوں سے کہ جس طرح کی نقل مکانی ہو رہی ہے، دو طرح کی ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ دیہی علاقوں سے لوگ اب شہر کی طرف آ رہے ہیں. پنجاب میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 65 یا 70% آبادی ایسے علاقے میں رہتی ہے جس کو آپ دیہات نہیں کہہ سکتے. آپ اس کو شہر نہ کہنا چاہیں وہ اور بات ہے، لیکن آپ اس کو دیہات نہیں کہہ سکتے. تو یہ بہت ایک بڑی تبدیلی آئی. خیبر پختونخوا میں بھی مردان، نوشیرہ، پشاور، سوات، یہ سارا علاقہ یہ ایک شہر بن گیا. اب اس میں دیہات کہاں ہیں؟ وہ جو ایک تصور کیا جاتا تھا 20 سال پہلے، 40 سال پہلے جو تصور کیا جاتا تھا مزدور کا، اور خاص طور پہ جو زراعت میں جو زرعی مزدور تھا، اب اس کی شکل بدل گئی، اس کی نوعیت بدل گئی، اس کی حیت بدل گئی ہے. سندھ میں بھی اب آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ یہ جس طرح سڑکیں بنتی جا رہی ہیں، جس طرح کمیونیکیشنز کا ایک جال بچھتا جا رہا ہے، تو وہ جو دوری سمجھی جاتی تھی، دور دراز علاقے، ایک لفظ استعمال ہوتا تھا دور دراز علاقے، اب وہ دور دراز علاقے بالکل قریب آ گئے، سکڑ گئے. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، جس کو آپ انٹیگریشن کہہ دیں، کمیونیکیشن کا ایک جال کہہ دیں، آپ یہ جو ہے جو موبائل فونز کا ایک جال کہہ دیں، ایک ذریعہ کہہ دیں. لیکن ایک جو بہت بڑی تبدیلی آئی ہے پاکستان میں پچھلے 30 سالوں میں، خاص طور پہ پچھلے 15-20 سالوں میں، وہ یہ کہ دور دراز علاقے، دیہی علاقے اب وہ شہروں میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، یا وہ شہروں کی طرف آ رہے ہیں، یا شہر ان کی طرف پہنچ رہے ہیں. اب بہت جگہ لاہور میں ایسے بہت سارے علاقے ہیں جو بظاہر لاہور کے باہر ہیں، لیکن وہاں پہ ملک ریاض صاحب جیسے ملک ریاض اور ملک ریاض صاحب کے چھوٹے، وہ اب وہاں پہ کالونیاں بنانے لگے، ان کو دیہی علاقہ نہیں کہا جا سکتا. ایسے آپ کو ملتان میں بھی مل جائے گا، فیصل آباد میں بھی مل جائے گا. گجرانوالہ، ایک زمانے میں گجرانوالہ گجرات لاہور کا جو راستہ تھا وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کہاں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں سے ایک شہر میں جا رہے ہیں. اب وہ ایک جال بچ گیا ہے جو تقریباً ایک کیا کہنا چاہیے کنٹینیوس قسم کا شہر، یا کم از کم شہری آبادی ہے. شہر نہیں، جیسے میں نے کہا آپ اس کو شہر کا نام نہ دیں، لیکن آپ اس کو دیہات کا نام آپ نہیں دے سکتے. یہ تبدیلی آئی، بہت بڑی تبدیلی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں پاکستان میں، خاص طور پہ پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں بھی اب تبدیلی آ رہی ہے کہ اب آبادی جو ہے وہ ایسی جگہ جا کے کام کر رہی ہے، پڑھ رہی ہے، لکھ رہی ہے، سیاست کر رہی ہے، جو اب وہ ماضی کے دیہات نہیں رہے. یہ ایک اہم بات. دوسری چیز اس میں جو اہم ہے وہ یہ کہ جو علاقے ابھی بھی جو دیہات کہلاتے ہیں، جن کو دیہی علاقے یا پاکستان اکنامک سروے میں یا اقتصادی طور پہ رورل ایریاز کہا جاتا تھا، اب وہاں پہ بھی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان کی بنیادی ذریعہ معاش جو ہے وہ غیر کیا کہتے ہیں زراعت کے علاوہ اور جگہ سے وہ زیادہ کمانے لگے. تو ان علاقوں کو بھی جن کو دیہات سمجھا جاتا ہے، اب ان کی ذریعہ معاش جو ہے وہ سروسز سیکٹر سے آ رہا ہے. موبائل فون کا انہوں نے کوئی دکان کھول لی، یا پرچون کی دکان کھول لی، یا ٹریکٹر بن گئے، ٹریکٹر کا کارخانہ کھول لیا، یہ چھوٹے موٹے. تو بنیادی طور پہ زراعت سے اب ان کی آمدنی نہیں ہوتی. تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے کہ پاکستان کی میں جو دیہی علاقے ہیں، جو زراعت جہاں پہ بنیادی طور پر ایک ذریعہ معاش تھا، اب اس میں تبدیلی آئی. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے جس کو ہمیں سامنے رکھنے کی ضرورت پڑے گی. تو اب اگر جا کے اگر کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی تنظیم کام کرنا چاہتی ہے، میرا خیال ہے اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ کیا یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا شہروں کا رخ کیا جائے، شہروں میں پھر کن طبقات کے ساتھ جڑ کر بات کی جائے. میرا خیال ہے عالیہ نے ایک بہت اچھی بات کی تھی کہ جو اس کے ساتھ ساتھ جو تبدیلی آئی ہے، انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ ٹریڈ یونین موومنٹ ختم ہوگی. نہ صرف ٹریڈ یونین موومنٹ ختم ہوگی، ٹریڈ یونینز بھی ختم ہو گئے ہیں، اور اسی وجہ سے ٹریڈ یونین موومنٹ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. 1970 اور 80 کی دہائی میں جبکہ تقریباً 18% مزدور ٹریڈ یونین میں ہوتے تھے، اب پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے، انفارمل سیکٹر کی وجہ سے جو دیہڑی پہ کام کرتے ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے. تو اب ہم پاکستان میں جو میرے خیال سے جو اعداد و شمار ہیں بہت مشکل سے اب ملتے ہیں، ایک زمانے میں آسانی سے مل جاتے تھے. اب شاید 4 یا 5% مزدور ایسے ہیں جن کا براہ راست کسی ٹریڈ یونین سے تعلق ہوتا ہے. تو اب آپ یہ سوچ لیں کہ اگر صرف 4 یا 5%
مزدور ٹریڈ یونین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو باقی 90% یا 95% وہ جو شہروں میں بھی کام کرتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں زراعت کے علاوہ بھی کام کرتے ہیں، جو ہر طرح سے مزدور کہلاتے ہیں اور جو نچلے طبقے کے بھی کہلاتے ہیں. اور یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ اس اصطلاح میں بھی تبدیلی آئی، جس کو ہم ورکنگ کلاس کہتے تھے، مزدور طبقہ کہتے تھے، اب انگریزی میں اور سوشل سائنس میں اور جس طرح اس کی کو سمجھا جاتا ہے، اب ورکنگ پیپل کہا جاتا ہے، جس میں عام طور پہ پہلے ورکنگ کلاس میں جیسے انہوں نے بتایا گھریلو خواتین کو نہیں شامل کیا جاتا تھا، اب ایک یہ ضرورت بھی ہو گئی ہے کہ ان کو بھی شامل کیا جانے لگ گیا ہے. ورکنگ پیپل یا کام جو کرتے ہیں عوام، وہ ایک بڑا دائرہ بنتا جا رہا ہے. اب اس میں جو مسئلہ جو ہو گیا وہ یہ تبدیلی جو آئی ہے، پہلے آپ کو یہ پتا تھا کہ چلے اگر کم ہی صحیح ورکنگ پیپل مزدور طبقہ کون سا ہے، چلے چاہے وہ جدھر بھی ہو، جس طرح کا بھی کام کر رہے ہیں، چاہے وہ زراعت میں کر رہے ہیں، چاہے وہ ٹریڈ یونین میں کر رہے ہیں، چاہے وہ ریلوے مزدور ہیں، چاہے وہ اسٹیل مل کے مزدور ہیں، تو یہ اس وقت یہ کیٹیگری جو ہے، یہ اصطلاح واضح ہو جاتی تھی کہ یہ مزدور طبقے کا حصہ ہے. اگرچہ اس میں بھی کافی فرق ہوتا تھا، ایک لفظ بھی استعمال ہوتا رہا تھا مزدور اشرافیہ، کہ مزدور طبقے کے اندر رہتے ہوئے بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہیں سے مزدور، ان کا رہن سہن، ان کے شاید خیالات یا ان کی سوچ یا ان کی سیاست، مزدوروں کی سیاست جو ہم سمجھتے تھے اور جو ہم کرنا چاہتے تھے اور شاید کرنا چاہتے ہیں ابھی بھی، اس میں فرق ہوتا تھا. لیکن بنیادی طور پہ یہ مزدور طبقہ ایک اصطلاح ہوتی تھی، اس کو سمجھا جا سکتا تھا، اس کو دیکھا جا سکتا تھا، اس کے ساتھ رشتے بنائے جا سکتے تھے، اس کے ساتھ ترقی پسند سیاست جو تھی، بائیں بازو کی جو سیاست تھی، وہ اپنا اس کو ایک گڑھ سمجھتی تھی. اب بالکل وہ تبدیلی آ گئی. اب مزدور طبقہ، مزدور عوام، مزدور جو ورکنگ پیپل، اب یہ اصطلاحات مختلف طور پر استعمال ہوتی ہیں اور اکثر ان میں تضاد بھی ہوتا ہے کہ ورکنگ پیپل اور ورکنگ کلاس میں کافی فرق ہوتا ہے. لیکن اب اس کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے کہ کون ورکنگ کلاس میں اور کون ورکنگ پیپل میں. تو یہ ایک نئی طرح کی ایک چیلنج بنتا ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم نے سیاست کرنی ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ کیا لیڈی ہیلتھ ورکر جو ہیں، کیا ڈاکٹر جو ہیں، کیا وکیل جو ہیں، کیا وہ ورکنگ کلاس میں آتے ہیں؟ میرے خیال سے بیشتر نہیں آتے. شاید لیڈی ہیلتھ ورکرز آتے ہوں گے، شاید کمیونٹی ہیلتھ ورکر جو خواتین ہیں وہ آتی ہوں گی، شاید اسکول ٹیچر کا ایک طبقہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مزدور طبقے سے ذرا اوپر اس کی حیثیت ہے، لیکن یہ کچھ ایسی تبدیلیاں چاہتے ہیں جو ہم ان کو ملا کے لے کے جا سکتے ہیں. لیکن پھر آ جاتا ہے کہ وکیلوں کی اگر سیاست ہوتی، وکیل ایسے بھی ہیں جو 3 کروڑ روپے فیس لیتے ہیں اور ایسے بھی جو ڈسٹرکٹ کورٹس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو کوئی روزی نہیں ملتی اور ان میں بہت بڑی تفریق ہوتی ہے. ڈاکٹروں میں بھی یہی تفریق ہوتی ہے کہ ہر ڈاکٹر امیر نہیں ہوتا اور ہر جو اپنے جو بھی جس طرح کا بھی کام کرتا ہے، وہ چاہے وہ وکیل ہو جو کچھ، وہ غریب نہیں ہوتا. اس میں کافی فرق آ جاتا ہے. تو پھر یہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، یہ ایک اہم کام بن جاتا ہے سوشل سائنٹسٹ کے لیے، ہمارے لیے، جو یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے گروہ ہیں، کون سے طبقات ہیں، کون سے گروپس ہیں جن کے ساتھ ہم مل کر اپنے آپ کو ہماری پارٹی یا اس طرح کی پارٹیوں کو ملا سکتے ہیں. میرا خیال ہے یہ بات ابھی خاصی مبہم ہے اور میں تو یہ واضح طور پہ سمجھتا ہوں اور شاید اس بات پہ ہم بحث بھی کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ جو کلیئرٹی ہوتی ہے، جو بالکل واضح طور پہ پتہ ہو کہ کون سے طبقات کے ساتھ مل کر کہاں پہ کام کرنا چاہیے، یہ وہ 1960 اور 70 اور 80 کی سیاست اب نہیں رہی. اب اس میں کافی ایسے گروپس آ جاتے ہیں کہ کچھ ایشوز پہ آپ کے ساتھ چلیں گے اور کچھ ایشوز پہ آپ کے بالکل خلاف کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ ایک تبدیلی آئی ہے اور ہماری سیاست میں، ترقی پسند سیاست میں، پروگریسو سیاست میں، بائیں بازو کی سیاست میں اگر ہم نے کرنی ہے تو یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم مختلف قوتوں کا، مختلف طبقاتی قوتوں کا، مختلف سماجی قوتوں کا بار بار تجزیہ کریں کہ کیا ہم ان کے ساتھ مل کر، یہ ہمارے ساتھ مل کر کسی کاز پہ چل سکتے ہیں. جب 1 یا 2 پوائنٹس ہیں جن پر ہم، مثلا جمہوریت، میں سمجھتا ہوں ایک زمانہ تھا کہ طبقاتی جو قوتیں تھیں، مزدور طبقے کی جو تحریکیں کہلائی جاتی تھی، وہ کہتے ہیں جمہوریت آتی رہے گی، ہم کو طبقاتی تبدیلی چاہیے، ہم تو سماج کو بدلنا چاہتے ہیں، چہرے کو نہیں بدلنا چاہتے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ عوامی ورکرز پارٹی بھی الیکشن میں لڑتی ہے اور ترقی پسند قوتیں بھی ہیں، وہ بھی کہتی ہیں کہ ہاں جمہوریت یہ جیسی بھی ہے اس میں بہت خامیاں ہیں، لیکن جمہوریت ایک ضرورت بھی ہے، اس وقت کی ضرورت ہے، فوج سے کہیں بہتر ہے اور فوج کی حکومت کوئی بھی نہیں چاہتا. تو جمہوری قوتوں کے ساتھ مل کر کئی پوائنٹس پر مل کر ساتھ چلنا پڑتا ہے. اگرچہ وہ ہم سے کافی فرق رکھتے ہیں، ہماری سیاست سے بہت فرق ہے، لیکن کئی پوائنٹس پر ان کے ساتھ ایک کیا کہنا چاہیے، مشترکہ طور پر آگے چلنا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑی ایک تبدیلی ہے.
تو جو طبقاتی قوتیں تھیں، جو مزدور طبقے کی قوتیں تھیں، وہ صرف مزدور طبقے تک ہی رہتی تھی، اور ان کی خواہش تھی کہ کچھ انٹلیکچوئلز، کچھ ترقی پسند جو شاعر تھے، ادیب تھے، ورکرز تھے، انٹلیکچوئلز جنہیں کہا جاتا تھا، ان کے ساتھ مل کر اپنی سیاست کریں. میرے خیال ہے وہ گروپ جو ہے وہ اس میں خاصی تبدیلی آئی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، بہت سارے ایسے ادارے، لفظ جیسا ایک ادارہ جس کو کہا جاتا ہے ایک اشرافیہ کا ادارہ کی یونیورسٹی، وہاں سے نوجوان نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم طبقاتی سیاست کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک تبدیلی آئی جو پچھلے 30-40 سال میں شاید ایسا نہیں ہوتا. تو اب ہمیں یہ بھی ڈھونڈنا پڑے گا کہ ہمارے کامریڈز، ہمارے ساتھی وہ کہاں پہ، کن حلقوں میں ہیں. کیا وہ صرف مزدور طبقے میں، کیا وہ ٹریڈ یونین میں ہے؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. تو ہمیں اپنی سیاست کو زیادہ وسیع کرنا پڑے گا. اس کے بارے میں شاید ہم بحث کر سکتے ہیں کہ کتنا وسیع کرنا پڑے گا، کون سے حلقوں کو مل کر سامنے لے کے جانا پڑے گا. لیکن یہ ایک اہم پوائنٹ ہے. چوتھا جو ایشو آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے جس کو عام طور پہ آج کل گلوبلائزیشن کہا جاتا ہے. جو آپ سمجھ لیں، جو اطلاع جو دی جاتی ہے، خیالات جو دیے جاتے ہیں، اب ہم اس سے بچ نہیں سکتے. یعنی پہلے آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں مزدور طبقے میں کے جو لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کو اطلاع نہیں ہوتی، ان کو معلوم نہیں ہوتا. ہمیں جا کر ان کے ساتھ مل کر شعور ان کے ساتھ دینا ہے، ان کے ساتھ شعور ان کے شعور میں شامل ہو کے اپنا شعور بھی انہیں دینا ہے. لیکن اب جو ایک تبدیلی آئی ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں مواصلاتی ذرائع کے حوالے سے، جو ٹیلی ویژن کے حوالے سے، اب پاکستان میں بنیادی طور پر میرے خیال ہے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کو سیاست کے بارے میں، اور طبقاتی سیاست کے بارے میں، اور عالمی سیاست کے بارے میں، اور معاشرے میں سے جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں نہ پتہ ہو. لا علمی کے بارے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ لوگ لا علم ہیں. اب میرے خیال سے ایک جو تبدیلی آئی ہے پچھلے 10-15 سالوں میں، وہ یہ کہ ہر ایک شخص، چاہے وہ جس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ کھاتا پیتا ہے تو اس کے پاس وقت زیادہ ہے کہ وہ زیادہ باتیں کر سکتا ہے، زیادہ بحث کر سکتا ہے. اگر وہ مزدور طبقے سے تعلق رکھتی ہے، اس کے پاس کم از کم خبر ہوتی ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک تبدیلی آئی ہے کہ اب ہم جو سمجھتے تھے کہ بہت سارے ایسے گروپ ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسے طبقات بھی کہہ لیں، جن کو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. اب میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. تو اب یہ گلوبلائزیشن کے ذریعے، کمیونیکیشنز کے ذریعے، مواصلات کے ذریعے اب یہ بنیادی طور پہ اب لوگوں کو معلوم ہونے لگ گیا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے. تو آخری پوائنٹ جو میں کہوں گا، اس کے بعد پھر ہم کچھ مزید بات کر سکتے ہیں جب ڈسکشن ہوگا، کہ اگر یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ چاہے وہ عوامی ورکرز پارٹی ہو، یا مزدور کسان پارٹی جیسی پارٹی ہو، یا کمیونسٹ پارٹیوں میں سے کوئی بھی پارٹی ہو، کہ اس کی سیاست ہونی کیا چاہیے. کیا طبقات کی بنیاد پر ہونی چاہیے؟ کیا وہ اب طبقات کی بنیاد پر سیاست کیا ہوتی ہے؟ ایک تو یہ سوال بنتا ہے. طبقاتی سیاست آج کیا ہوگی؟ ہمیں معلوم ہے. اب اس بات پہ تو آپ تفریق نہیں کر سکتے کہ امیر ہیں، غریب ہیں، اور اس پر چھوڑ دیں. امیر اور غریب تو ہمیشہ رہیں گے، ساری دنیا میں ہیں، جب تک ہم کہیں کہ نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے کوشش کی جاتی ہے، نعرہ دیا جاتا ہے کہ نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. لیکن وہ کیا آہستہ آہستہ ہوگا؟ کیا ہم انقلاب کا راستہ فوراً ڈھونڈیں گے اور کہیں گے کہ اب صرف انقلاب ہی آنا چاہیے؟ یا اب ہم اس بات پر آہستہ آہستہ آتے ہیں کہ شاید سیاست میں، جس کو سوشل ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، جیسے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ لیٹن امریکہ میں بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ جو انقلابی لوگ تھے، انقلابی پارٹیاں تھیں، ورکرز پارٹی تھی، انہوں نے بھی اپنی سوچ میں تبدیلی لے کے آئے. وہ بھی اب آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پروگریسو کام کر رہے ہیں، انقلابی کام شاید نہیں کر رہے. کیا ہمیں اپنی سوچ کو سوچنے کی، اب کیا ہمیں اپنی سیاست کو اب اس طرف لے کے جانا چاہیے کہ ہم انقلابی سیاست کے بجائے جو آپ کہہ رہے ہیں ترقی پسند سیاست کریں؟ اس میں تھوڑا سا فرق ہے اور یہ بہت اہم ہے. اور اگر یہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے ساتھی کون بنتے ہیں اور ہم کس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. اب حیرت کی بات ہے کہ لولا جیسا آدمی جو ورکنگ کلاس سے جس کا تعلق تھا، وہ جا کے IMF سے معاہدے بھی کرتا ہے، برازیل کا صدر بھی بنتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے ہم IMF کے ساتھ بھی معاہدے کریں گے. میں تو نہیں سمجھتا کہ ہمیں IMF کے ساتھ معاہدے کرنے چاہیے، لیکن اگر کوئی ورکنگ کلاس کا اور ایک مزدور طبقے کا اور مزدور لیڈر جو جا کے ایک ایسے ملک کا صدر بنتا ہے، اور ایسے آپ کو اور بھی مثالیں مل جائیں گی، لاطینی امریکہ میں مل جائیں گی، اور جگہ بھی مل جائیں گی، جہاں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ انقلابی پارٹیاں جو ایک زمانے میں عام اسٹرگل بھی کرتی تھی، مثلا یہ روسف جو ہے، جو آج برازیل کی صدر ہیں، ایک زمانے میں یہ ایک ایسی تنظیم میں تھی، انڈر گراؤنڈ تنظیم میں بھی تھی، عام اسٹرگل بھی کرتی تھی، لیکن یہ پھر آہستہ آہستہ جس طرح
وقت تبدیل ہوا ہے، جس طرح معاشرہ تبدیل ہوا ہے، جس طرح طبقات میں تبدیلی آئی ہے، جس طرح پورے نظام میں تبدیلی آئی ہے ان کے ملکوں میں، تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے اپنی ترقی پسند پروگریسو سیاست کی طرف زیادہ قریب آئیں اور انقلابی سیاست چھوڑی. کیا ہمیں اس طرح کرنا چاہیے کہ کیا ہمارا مقصد، اگرچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری منزل انقلاب ہے یقیناً، اور ہماری منزل ایک ایسی دنیا ہے جہاں طبقات ختم ہو جائیں، کیا وہاں پہنچنے کے لیے کیا وہ صورتحال ابھی ایگزسٹ کرتی ہے، کیا وہ معروضی حالات ابھی ایگزسٹ کرتے ہیں، یا یہ درجہ بدرجہ ہے؟ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نواز شریف یا عمران خان یا طاہر القادری کی سیاست کریں، ہرگز نہیں. ہمیں ان سے آگے ہونا ہوگا، بہت آگے ہونا پڑے گا، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ بہت سارے پاکستان کے عوام، مزدور طبقے کے بھی لوگ، مختلف قومیتوں کے لوگ، وہ بھی طاہر القادری کی طرف جاتے ہیں، عمران خان کی طرف جاتے ہیں اور نواز شریف کی طرف جاتے ہیں، اور ہماری طرف نہیں آتے. کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے نعرے غلط ہیں؟ کیا ہمارا سلیقہ غلط ہے؟ کیا ہماری سمجھ غلط ہے؟ ہماری سیاست غلط ہے؟ اگر ہم نے عوام کی سیاست کرنی ہے، جو میرے خیال سے اب کم از کم اس بات پہ تو لوگ متفق ہو گئے کہ ہم نے جمہوری سیاست کرنی ہے، ہم نے عوام کی سیاست کرنی ہے، تو پھر بنیادی طور پہ جو سوال جو بنتا ہے، جس پہ ہمیں شاید روشنی ڈالنی چاہیے معروضی حالات کے حوالے سے، کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ ہماری طرف اس مقدار میں، اس رفتار سے، اس تیزی سے نہیں آتے جو اس طرح کی دائیں بازو کی جانب اور خاص طور پہ اسلام پسند پارٹیوں کی طرف جاتے ہیں. بہت شکریہ اکبر. جیسے کہ آپ کو مجھے پورا یقین ہے کہ جیسے جیسے یہ سیشن آگے بڑھے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت ساری باتیں جو کہ اکبر نے رکھیں وہ باقی دو جو اسپیکرز ہیں ان کی بات کو بھی متاثر کرے گا، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سماج میں حالات تبدیل ہوں اور وہ صرف ایک ہی خطے یا ایک ہی سیکشن کو متاثر کریں. اور تو یقیناً اب جس موضوع کی طرف ہم آ رہے ہیں اور وہ صنف کی سیاست ہے، وہ صنف کی سیاست یا جینڈر پالیٹکس کے اندر جو بہت نمایاں تبدیلیاں پچھلے عرصے میں رونما ہوئی ہیں، وہ بھی انہی معروضی حالات کی تبدیلیوں کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، اور پھر اوور آل جو سیاسی منظرنامہ جس طرح سے تبدیل ہوا ہے، ان دونوں کے ساتھ اس کی جڑت ہے. تو طبقاتی سیاست کے ساتھ بالکل جیسے کہ طبقاتی سیاست تبدیل ہوئی ہے، جینڈر پالیٹکس بھی ہمیں بہت واضح طور پہ تبدیل ہوتی ہوئی پچھلے عرصے میں نظر آئی ہے. میں اس کی جو اس کے جو پہلو جو کہ کم از کم ہمارے لیے نمایاں رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گی، اس سے پہلے کہ میں عافیہ کو دعوت دوں کہ وہ بات کریں. ایک تو یہ ہے کہ عورت یا صنف، ویمنز ایشوز، آپ اس کو جو بھی کہہ دیں، ویمنز رائٹس، ویمنز ایشوز، فیمنزم، جینڈر پالیٹکس، یہ بذات خود اس کا پاکستانی سیاسی منظرنامے پر اور پاکستانی سماج میں ان اصطلاحوں کا وجود جس حد تک آج موجود ہے وہ پچھلے کئی عرصے تک نہیں تھا، اور یہ ایک ریلیٹیولی نئی ڈیولپمنٹ ہے. تو بطور فیمنسٹ اور بطور عوامی ورکرز پارٹی اور مارکسسٹ ہم بالکل اس تبدیلی کو ایک خوشائند تبدیلی سمجھتے ہیں کہ آخرکار کسی نے نام تو لینا شروع کیا ہے عورت کا، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو عورت کے حقوق اور ایجنڈا، مطلب ویمنز رائٹس کا جو ایجنڈا رکھنے والی قوتیں ہیں، وہ لارجلی اس ڈیولپمنٹ سیکٹر اور NGOs کی مرہون منت ہی رہی ہیں، اور اسی ذریعے سے آج عورت کی بات کم از کم جو سیکولر حلقوں میں ہو رہی ہے وہ اس ذریعے سے آئی ہے. تو NGOs اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کے حوالے سے بھی بہت ساری مختلف آراء موجود ہیں، لیکن بہرحال اگر چلیں آپ ان کو نیو لبرل ایجنٹس نہ بھی کہیں، جو کہ بہت سارے دوست یہ رائے رکھتے ہیں اور ان کو حق بھی ہے اور ان کو رکھنی بھی چاہیے، لیکن کم از کم یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے وہ سرمایہ داری نظام کے فریم ورکس اور کنفائنس کے اندر ہی رہ کے اپنی بات کرتا ہے، اور اس کو نہ تو کوئی براہ راست نہ تو کسی اور طریقے سے چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ ہمیں تو نظر آتا ہے کہ یہ اسی عالمی سرمایہ دارانہ نظام کو اور نیو لبرل ایجنڈا کو آگے بڑھانے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے.